الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صدق الله مولانا العظيم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب التقي الغني الخفي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز دوستو، بزرگوں، ہم اور آپ جس فتنوں کے زمانے سے گزر رہے ہیں، اس زمانے کے اعتبار سے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، اس طرح ان فتنوں کو دور کرنا چاہیے اور کس طرح اپنی زندگی کو سنوارنے کی، اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے متعلق ہم آج کی اس مجلس میں گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے کام کی باتیں کروائے جس سے مجھے بھی نفع ہو اور ہم سب کو نفع ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی رسول ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ صحابہ کرام کے درمیان کچھ اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کی بات ہے۔ تو انہوں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ کہیں میں ان اختلافات میں نہ پھنس جاؤں، لوگوں کے اندر بھی اختلافات چل رہے ہیں، اس اختلاف میں میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور کہیں میں کسی فتنے کا شکار نہ بن جاؤں۔ اس وجہ سے انہوں نے اس بات کو طے کیا کہ اپنے سب کچھ وطن کو چھوڑ کر کے، گھر بار کو چھوڑ کر کے میں جنگل کی طرف چلا جاؤں۔ تو انہوں نے اس بات کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اس کے بعد ان کے پاس جو کچھ یعنی جانور وغیرہ تھے، بکریاں تھی اور دوسرے جو جانور وغیرہ تھے، وہ جانوروں کو لے کر کے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب اس بات کا پتہ چلا ان کے بیٹے کو، جب خدا نے اس طریقے سے کیا ہے، تو انہوں نے، ان کے بیٹے نے ان کا پیچھا کیا اور ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بہت تلاش کرنے کے بعد اپنے والد صاحب سے جب ملاقات ہوئی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے، تو انہوں نے یہ اشکال کیا، یہ سوال کیا کہ ابو جان کیا بات ہے، ادھر لوگوں میں اختلاف چل رہا ہے، ادھر لوگ کہیں
اندیشہ ہے کہ کسی فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے، اس کا ڈر ہے، تو اس اختلاف کو سلجھانا چاہیے، اس کے بجائے آپ جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ کو ان کے بیٹے کے سینے پر مارا اور کہا کہ بیٹے سن، میں نے خود اپنے کانوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ جب لوگوں کے اندر فتنہ پیدا ہو جاوے اور اختلاف پیدا ہو جائے اور اس وقت تمہیں اس بات کا خطرہ ہو کہ کہیں تم بھی اس کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ اور تمہاری بات سنی نہیں جائے گی، اس بات کا خطرہ ہے کہ تمہاری بات نہیں سنیں گے لوگ، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے تعلیمات سنی ہے کہ ان اللہ یحب التقی الغنی الخفی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتے ہیں ایسے بندے کو کہ جو تقوی والا، اللہ کا خوف اختیار کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا الخفی، دوسرے نمبر پر فرمایا الغنی، یعنی مالدار، اور مالدار کو دنیاوی اعتبار سے نہیں، اگرچہ اللہ کے علماء کرام نے اس کی ایک تشریح جو دنیاوی اعتبار سے جو لوگ مالدار ہیں وہ بھی مراد کی، لیکن عامتاً حضرات علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد، مالدار سے مراد وہ مالدار ہے جو دل کے اعتبار سے مالدار ہے۔ کیونکہ حدیث دوسرے حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لیس الغنى عن کثرۃ الارض ولکن الغنى غنى النفس، کہ بہت سارا مال ہو، بہت سارا ساز و سامان ہو، تو اس وقت آدمی کا یہ مالداری نہیں ہے، بلکہ حقیقی مالداری یہ دل کی مالداری۔ بھائی ہم دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، اپنے سماج اور معاشرے کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، اور اپنے سماج اور معاشرے کے اندر بھی آپس کی گفتگو کے اندر بولتے ہیں کہ فلاں تو یعنی فلانا کا دل بہت بڑا ہے، اصل تو غریب ہے، اس کے بعد اتنے ان کے پیسے نہیں ہیں لیکن اس کا دل بہت بڑا ہے۔ ہم اپنے گفتگو کے اندر بھی بولتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بہت سارا ساز و سامان، بہت سارا مال، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ان کے اندر بخیلی ہوتی ہے، ان کے اندر کنجوسی ہوتی ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غنی سے وہ مراد ہے جو دل کے اعتبار سے غنی، جس کا دل بڑا ہو، وہ چاہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرمائے جو متقی ہو اور جس کا دل بڑا ہو۔ پھر اخیر میں فرمایا الخفی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو پسند فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو چھپاتا ہو، اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اپنی شہرت اس کو پسند نہ ہو۔ آج ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں بالکل الٹا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنی شہرت کو پسند کرتے ہیں، ہمارا نام ہو جاوے، ہمارا بول بالا ہو جاوے، لوگوں میں شہرت ہو جاوے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو اپنے آپ کو چھپاتا ہو،
تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو اس حدیث سنا کر کے یہ فرمانا چاہتے ہیں، اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، اس وجہ سے ایسے اختلاف کے دور میں اور ایسے فتنے کے دور کے اندر میں نے اس طریقے سے عمل کیا فتنے سے بچنے کے لیے۔ دوستو، اس حدیث پاک کے اندر بہت ساری چیزیں یعنی ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ چونکہ وہ تو اس زمانے کی بات ہے جو صحابہ کا دور ہے، اور اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ عمل کیا کہ وہ جنگل چلے گئے۔ تو ایسے زمانے کے اندر جو ہمارا زمانہ چل رہا ہے، جو فتنوں کا زمانہ، اور وہ تو خیر القرون کا زمانہ تھا، اور آج کا زمانہ یوں سمجھو کہ 1400 سال کے بعد کا زمانہ ہے۔ تو ایسے زمانے کے اندر اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا یہ بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ اے ایمان والو تم اپنے نفس کی فکر کرو، اپنی ذات کی فکر کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جو لوگ گمراہ ہیں ان کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی اگر تم ہدایت کے اوپر۔ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ عام حالات کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ یہ آیت کریمہ فتنوں کے اعتبار سے، فتنوں کے زمانے کے اعتبار سے ہے، اور فتنوں کے احوال کے اعتبار سے کہ آدمی جب یہ محسوس کرے کہ بھائی میری بات نہیں سنی جائے گی اور لوگ اپنے اپنی خواہشات کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور مجھے بھی اندیشہ ہے کہ کہیں میں اس کے اندر مبتلا ہو جاؤں، تو ایسے زمانے کے اندر، ایسے وقت کے اندر اپنے آپ کو خاموش رکھنا یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور دوسری حدیث پاک سے بھی یہ پتہ چلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کچھ فتنے کے زمانے کی کچھ نشانیاں بتائی، اس میں یہی ہے کہ جب تم دنیا کے اندر دیکھو کہ لوگ بس پیسے ہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہائی پیسہ، ہائی پیسہ، ہائی مال، بس کہیں سے بھی آ جائے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور تم دیکھو کہ لوگوں کے اندر یعنی سخاوت کا مادہ بالکل نہیں ہے، لوگ دنیاوی اعتبار سے کنجوس ہے۔ پھر تم دیکھو کہ لوگ اپنے اپنی خواہشات کے اوپر عمل کر رہے ہیں، پھر تم دیکھو کہ کسی کی بات کو نہیں سنی جا رہی ہے، سب لوگ اپنے اپنی رائے کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی کسی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھی نماز پڑھنے کی، لیکن اس زمانے کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے بہترین جو نماز اس کی ہو سکتی ہے وہ اس کے گھر کے اندر ہو سکتی ہے، اور گھر کے اندر بھی اس کے حجرے کے اندر ہو سکتی ہے، اور حجرے کے اندر بھی فرمایا کہ چھوٹی سی کوٹھڑی کے اندر ہو سکتی ہے، اور اس کے اندر بھی فرمایا کہ اگر وہ پردے کے ساتھ اگر نماز پڑھے تو اور زیادہ بہتر ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے زمانے کے اعتبار سے آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد فرمایا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کو دیکھ لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو منع فرما دیتے کہ وہ مسجد میں آ کر کے نماز نہ پڑھیں۔ آپ دیکھیں
حالانکہ مسجد کے اندر نماز پڑھنا 25-27 درجہ یعنی زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یوں سمجھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دراندیشی تھی، فتنے کے باب کو بند کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد حضرات علماء کرام نے، محققین نے یعنی اس کا جو ہے سد باب کر دیا، بالکل بند ہی کر دیا عورتوں کو مسجد میں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مسجد کے اندر اعتکاف فرمایا رمضان المبارک میں آخری اشرے کا، تو ظاہر بات ہے کہ بھائی جیسے صحابہ کرام کے اندر نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے کا ایک جذبہ تھا، ایسے صحابیات کے اندر بھی جذبہ تھا، بلکہ ازواج مطہرات کے اندر بھی آگے بڑھنے کا جذبہ تھا۔ تو ازواج مطہرات نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا ہوا ہے مسجد نبوی کے اندر، تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بھی اپنا خیمہ لگایا۔ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے خیمہ لگایا تو ان کے یعنی ان کو دیکھ کر کے دوسرے ازواج مطہرات نے بھی خیمے لگائے اعتکاف کے لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی کہ بہت سارے خیمے لگے ہوئے ہیں، تو پوچھنے کے اوپر کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ازواج مطہرات کے خیمے ہیں، جس طریقے سے آپ نے خیمہ لگایا تو آپ کو دیکھ کر کے ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کے لیے خیمے لگائے۔ تو فوری طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے کو لپیٹ کر کے رکھ دیا، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے کو لپیٹ دیا تو دوسرے ازواج مطہرات نے بھی لپیٹ کر کے رکھ دیا۔ آپ دیکھیے حالانکہ اعتکاف کرنا کتنی بڑی چیز ہے اور کتنی یعنی ثواب کی چیز ہے، اس کے اوپر کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے، کتنی فضیلت کی چیز ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آج ازواج مطہرات اعتکاف اس طریقے سے مسجد کے اندر کرے گی، تو ان کو دیکھ کر کے یعنی دوسری عورتوں بھی اس طریقے سے یعنی مسجدوں کے اندر اعتکاف کرنے والی ہو جائے گی، تو کہیں وہ فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو جاوے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدن للباب یعنی باب کو یعنی دروازے کو بند کرنے کے لیے، فتنوں کے دروازے کو بند کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات۔ تو میرے بھائیوں، میرے کہنے کا منشا یہی ہے کہ آج کے اس زمانے کے اندر خود اپنے آپ کو بھی سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ آج کے اس موبائل کے زمانے کے اندر اپنے آپ کو بھی سنبھالنے کی ضرورت ہے، اپنے بال بچوں کی تعلیم و تربیت کرنے کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، میں یعنی تعلیم و تربیت کی فکر اپنے اولاد کے بارے میں کیوں کرنی چاہیے، اس کے متعلق میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے کسی عمل کے اوپر کوئی اعتبار، کوئی بھروسہ نہیں، لیکن میں نے ہندوستان کے اندر، ہندوستان کے چپے چپے کے اندر میں نے جو مکاتب اور مدارس قائم کیے ہیں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی برکت سے میری نجات ہو جائے۔ حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے بھائیوں، جس طریقے سے تم مساجد کو جتنی ذوق اور شوق سے قائم کرتے ہو، اسی طریقے سے تم مدارس اور مکاتب کو قائم کرو، اسی ذوق اور شوق سے قائم کرو۔ پھر فرمایا کہ ہمارے کسی کام کے اندر کامیابی ہو ہی نہیں سکتی اس وقت تک جب تک ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر اپنی غذا اور دوا سے بھی زیادہ کریں۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا منصور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یا تو امتداد کے لیے تیار ہو، کیا فرماتے تھے؟ یا تو امتداد کے لیے یعنی مرتد ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا پھر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کرو۔ میرے بھائی، آج کے اس فکروں کے زمانے کے اندر اپنے آپ کو دیندار بنانے کی فکر کرنا ہے،
اپنے بال بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کی فکر کرنا ہے، وہ کس طریقے سے دیندار بنے اس کی فکر ہمیں اور آپ کو میرے بھائیوں کرنا پڑے گا۔ اور خاص طور پر سے جیسے میں نے کہا کہ موبائل کے زمانے کے اندر ہم خاص طور پر ان کا دھیان رکھیں، یا تو موبائل ان کو دے ہی نہیں، یا اگر ہم نے موبائل ان کو دیا ہے تو اس کی نگرانی کریں کہ وہ کس بات کو دیکھتے ہیں، کس چیز کو دیکھتے ہیں، ان کی فرینڈشپ کن لوگوں کے ساتھ ہے، ان کی دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر اچھے دوست ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ ان کی دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے تو فوری طور پر اپنے بچوں کو روکنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اپنے گھر بار کے اندر بھی دینی ماحول بنانے کی بہت ضرورت ہے، دینی ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیوں مستورات کے اندر بھی ہم جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ دینی ماحول بہت کم ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ یعنی جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے ان تبلیغی احباب دعوت کے کام کرنے والے احباب کو کہ وہ یعنی ہر ہفتے ان کے لیے تعلیم و تربیت کی فکر کرتے ہیں، ان کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بہت ساری عورتیں وہاں نہیں پہنچ پا رہی۔ میرے بھائی اس بات کا اہتمام کریں کہ جہاں کہیں بھی اگر تعلیم ہو تو وہاں اپنی مستورات کو وہاں پر بیچے تھوڑی بہت بھی جو دین کی باتیں سنے گی انشاءاللہ وہی عورت ہمارے لیے دین کے کام میں معین اور مددگار ہے۔ اور اسی طریقے سے اپنے بال بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں۔ اسی طریقے سے جو ہمارے اگر بچی ہے قریب البلوغ ہے تو اسی وقت سے اس کو پردے کا اہتمام کرنے کی فکر کریں کہ وہ اس کو پردہ کرائے، پردے کی عادت دلوائے۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اپنے طرح سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔